السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بس کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ الاسراء کے رکوع نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور آپ کے رب نے یہ حکم دے دیا ہے، یہ لکھ دیا ہے، اللہ یہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو، الا مگر ایاہ اسی کی، یعنی اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اسی کو معبود مانو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اما اگر، یا بلوغن وہ پہنچ جائیں، اندک تیرے پاس، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما پس ان دونوں سے نہ کہنا اف اف، ولا تنہر اور نہ جھڑکنا ہما ان دونوں کو، وقل اور کہنا لہما ان دونوں سے قولا بات کریما نرم۔ اف کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ تنگی کا ایک سائن، یعنی کہ آپ کے چہرے کے اوپر ناگواری کے تاثرات اور صرف زبان سے صرف اتنا ہی نکل جائے کہ اف، آپ کو ان کی تیمارداری کرنی پڑ گئی ہے، وہ بڑھاپے میں ہیں، اپنے کام خود نہیں کر سکتے، وہ تمہارے محتاج ہو گئے ہیں، تو اس پر تم انہیں ڈانٹ دو، جھڑکو اور اف کہو، یعنی کہ کیا آپ کے اوپر مصیبت آ گئی ہے، ان کی خدمت کرنا آپ کو بوجھ لگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ اف تک نہ کہنا اور ان کے لیے ادب سے بات کرنا۔ یہ اس لیے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے پیدا کیا ہے تمہیں، لیکن تمہاری پیدائش کے بعد تم کتنے محتاج تھے، ان دونوں نے ایک ایک دانہ دانہ کر کے تمہیں چگنا سکھایا، تمہیں چلنا سکھایا، تمہارے ایک ایک دن کا اجر وہ تم نہیں اتار سکتے، جو انہوں نے تمہارا جوان ہونے تک، تمہارے پڑھانے تک، تمہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے تک، تمہاری شادی تک، ہر چیز جو انہوں نے تمہارے لیے کی ہے، کیا تم ان کا احسان اتار سکتے ہو؟ جی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑھ کر احسان والدین کا ہے، جو تم کبھی زندگی بھر بھی نہیں اتار سکتے، ماں کی ایک رات کا بھی تم احسان نہیں اتار سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اف کس بات کی، کہ جب تم اللہ کے بعد والدین کا احسان نہیں اتار سکتے، یہ اس لیے سکھایا گیا کہ اگر ایک انسان والدین کے ساتھ اپنے بازو جھکا دے، فرمایا واحفظ جھکائے رکھو، لہمان دونوں کے لیے جناح الذل نرمی اور عاجزی اور نرم دلی کے بازو، من الرحمت رحمت سے، وقل اور پھر اللہ سے دعا بھی کرو، رب ارحمہما اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما جیسے ربیانی انہوں نے میری پرورش کی، صغیرہ جب میں چھوٹا تھا، بچپن میں جیسے انہوں نے مجھے پالا، اس طرح ان کی بھی ان پر رحمت فرما، ان پر کرم فرما۔ جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک بوڑھا ہوتا ہے کہ وہ بہت سی باتوں میں تنگ بھی کرے گا، ضد بھی کرے گا، غلط بات بھی کہہ دے گا، ناجائز بھی کرے گا۔ تو بچے کے ساتھ جس طرح آپ سلوک کرتے ہیں کہ بچے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو سمجھے گا نہیں، اس نے تو سمجھنا کوئی نہیں، یہ تو بچہ ہے، اس کی تو سمجھ چھوٹی ہے، اسی طرح جب بوڑھا انسان ہو جاتا ہے تو اس کی سمجھ بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت مشکل کا کام ہوتا ہے۔ آج کل کی نسلیں آپ دیکھ لیں، بگڑی ہوئی نسلیں ہیں، والدین کو انہوں نے نوکر غلام اور ملازم بنا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ لونڈی یہاں پہ ماں کو کہا گیا کہ وہ جو بچی جنم دے گی وہ اس کی مالکہ بن جائے گی، وہ اس پر ایسے حکم چلائے گی کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، ایسے کیوں کیا، وہ اس پر حکم چلائے گی کہ یہ میرا کام کیوں نہیں ہوا، یہ میرا کام کیوں نہیں ہوا، بجائے اس کے کہ وہ اس کے کام کرے، وہ اس کا تعاون کرے، اس کی مدد کرے، یہ الٹا کام، الٹی گنگا بہے گی۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے کہ والدین کا احسان ہم اتار نہیں سکتے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے بازو ان کے لیے جھکے رہیں، ان کے حضور، اور پھر اللہ کے حضور عرض کرتے رہیں ان کے لیے آسانی کی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ ربکم تمہارا رب اعلم زیادہ جانتا ہے، بہت سب سے بڑھ کر جانتا ہے، خوب آگاہ ہے، بما فی نفوسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی کہ تمہارے دل کے اندر کے سارے احوال بھی اس کے سامنے واضح ہیں، کھلے روشن ہیں۔ ان تکون اگر تم ہوگے صالحین نیک، دل کے حالاتوں میں اگر تمہارے نیکی ہے، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ کان ہے لِلْأَوَّابِينَ رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا بڑا بخشنے والا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اور پھر قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، یہ بھی آج کل نہیں ہے۔
بہت کم ہے، یعنی کہ جن رشتہ داروں، بہن بھائیوں، سگے رشتہ داروں کو بہت کوئی مجبوری پریشانی کا عالم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے کہ ان کا خیال رکھو، ان کو مکمل کفالت دو، ان کا ایک ایک لمحہ خبر گیری کرتے رہو۔ اور ہمارے یہاں حالات کیا ہیں کہ رشتہ داروں سے ناراضگی ختم نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے حق تم اتار نہیں سکتے، قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے سگے بہن بھائی کس حالات میں تھے۔ والمسکین، اس کے بعد آتے ہیں کہ دوسرے مسکین لوگ جو آپ کے رشتہ داروں کے علاوہ ہیں، کہ وہ مسکین کی تعریف یہ ہے کہ وہ بے شک کمائی اس کی ہو لیکن اتنی نہ ہو کہ اس کا گزارا ہو جائے، یعنی وہ مشکل سے گزارا کر رہا ہو تو اس کے چہرے سے ہی اس کے پتہ چل رہا ہو کہ گزارا نہیں ہے، تو وہ لوگ جو مسکین ہیں ان کی بھی مدد کرو۔ وابن السبیل، مسافروں کی بھی، یعنی مسافر کے پاس جتنا مرضی مال ہو پھر بھی وہ مجبور ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے کہ وہ جو مال اس کے پاس اگر سکوں کی شکل میں ہے، سونے چاندی کی شکل میں ہے، لیکن اس کو ہر جگہ پہ محتاجی ہوگی، اس کے کھانے پینے کے حوالے سے اس کو کچھ چاہیے ہوگا، مال کے حوالے سے بھی اگر اس کے پاس نہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کی مدد کرو۔ ولا تبذر، اور نہ فضول خرچی کرو، تبذیرا، بہت زیادہ، یعنی کہ مال فضول خرچی سے مت اڑاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانو ہیں اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی، وکان الشیطان، اور شیطان ہے لربہ، اپنے رب کا، کفورا، ناشکرا، اگر شیطان ناشکری کرتا ہے تو اس نے ناشکری ہی انسان کو بھی سکھانی ہے، تو شیطان کے بھائی مت بنے فضول خرچی کر کے، وہی پیسے جو تم اپنی فضول خرچیوں پہ لگاتے ہو اس کو اپنے رشتہ داروں میں، مسکینوں میں، غریبوں میں بانٹ دیا کرو۔ اما، اور اگر تم اعراض کرتے ہو، گریز کرتے ہو، انہم، ان سے، ابتغاء، چاہتے ہیں، رحمت من ربک، جو تیرے رب کی رحمت کو چاہتے ہیں، ترجوہا، جس کی تم بھی امید رکھتے ہو، یعنی اللہ کی وہ رحمت جس کی تم بھی امید لگائے بیٹھے ہو، اور وہ لوگ بھی جو تنگ دست ہیں، خوشحالی کے انتظار پہ وہ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں، تم بھی اپنے تنگ دستی کی وجہ سے مستحقین سے، جو لوگ مستحق ہیں ان سے گریز کرتے ہو، فَقُلْ لَهُمْ، تو پس ان سے کہہ دیا کرو، قَوْلًا مَيْسُورًا، نرمی کی بات کہہ دیا کرو، ایسی بات کہہ دیا کرو جس سے ان کا دل جو پریشان تھا وہ خوش ہو جائے اور وہ پریشانی ان کی کم ہو جائے۔ وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ بناؤ، یادہ کا اپنے ہاتھ، مغلولۃً، جو گردن سے بندھے ہوئے ہوں، مغلولۃً، بندھے ہوئے، اِلیٰ عنُقِکَ، تیری گردن سے، اپنے ہاتھ اس طرح کے نہ رکھ، اے لسنر، سننے والے، سامع، اپنے ہاتھ اس طرح نہ رکھ کہ وہ گردن سے جیسے باندھے ہوئے ہوں، وَلَا تَبْسُطْهَا، نہ ان کو کھول دے، کُلَّ الْبَسْطِ، جیسے مکمل ہی کھول دینا، یعنی کہ ہاتھوں کو سارا ہی نہ کھول دو، فَتَقْعُدَ، پس بیٹھ جاؤ، ملومًا، ملامت زدہ، محسورا، اور تھکا ہارا، یعنی کہ سارے ہی لگا دو، کوئی بھی جمع پونجی نہ رکھو اور پلاننگ ہی نہ کرو، سب کچھ ہی کھول کر لگا دو تو بھی تم تھکے ہارے اور ملامت زدہ بن کر بیٹھ جاؤ گے، اس لیے درمیانی رستہ جو ہے وہ اسلام نے پسند فرمایا، کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہی ہیں جو درمیانے انداز میں کیے جائیں۔ ان بے شک ربک، آپ کا رب، یبسط رزق، وہ کشادہ فرماتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جسے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، انہ، بے شک وہ کانا ہے، بعبادہ، اپنے بندوں کو، خبیرن، خوب جاننے والا، بصیرن، خوب دیکھنے والا، وہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے، ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ اس رکوع کا اختتام ہوا، رکوع نمبر 4 کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، رکوع نمبر 4 کے ساتھ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔